ضرورت نہیں ہے، وہ تمام حساب ایمان اور توبہ کے ذریعے صاف ہو جاتا ہے. یعنی آج ایک بندہ ہے، اگر اس کی 70-80 سال زندگی ہے، وہ پچھلی پوری زندگی میں کفر کی زندگی پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہے، لیکن آج وہ مسلمان ہو جاتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اہل ایمان کو ناپاک چیزوں کی کثرت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اصل چیز طہارت اور پاکیزگی ہے، نہ کہ کوئی کثرت یا قلت کسی شے. خام خواہ کے سوالوں سے اجتناب کرنا چاہیے، خصوصاً جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو غیر ضروری کھود خرید سے اور مباحات کے دائرے کو تنگ کرنے کا سبب بن سکتی تھی. اسی لیے وہ جو ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے نا، کہ اللہ نے ایک حکم دیا، اب اصل میں کرنا تھا نہیں، تو وہ سوال پر سوال پوچھتے گئے پھر پھنستے چلے گئے. تو اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ خام خواہ کے سوالات جو ہیں وہ مصیبت کا باعث بنے. اور یہی طرز عمل تھا جس نے یہود نے اپنے اوپر شریعت کے بوجھ میں اضافہ کرایا. آخری اور اہم ترین یہ کہ شریعت ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. اس کے جزو کا انکار بھی، ایک جزو کا انکار بھی کل کے انکار کے برابر شمار ہو سکتا ہے. بلکہ جو مسلمان شریعت کے کسی ضابطے کو جان بوجھ کر توڑتا ہے، وہ گویا ایمان کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اس کے تمام اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا عمل، سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. اسی طرح کا جو ہے ایک مضمون ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آ رہے ہیں، قرآن مجید کے انتہائی یوں سمجھے کہ سخت مقامات میں سے ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کچھ باتوں پر تو اللہ کی مان رہے ہو اور کچھ باتوں میں اپنی من مرضی کر رہے ہو. اگر ایسی روش تم اختیار کرتے ہو تو بتاؤ ایسی بندے کی سزا کیا ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، آخرت میں سخت ترین عذاب کی طرف جھونک دیا جائے، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. تو اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقانہ روش سے اور اس آدھے تیتر آدھے بٹیر والی جو کیفیت اور زندگی سے محفوظ فرمائے. خالصتاً اللہ کا بندہ بننے، اللہ کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ رب العزت اس سلسلے میں پوری امت مسلمہ کی، خاص طور پر پاکستان کی حفاظت فرمائے کہ جو بے شمار قربانیاں دینے کے بعد حاصل ہوا، لیکن بدقسمتی سے جو یعنی اب تک وہ دھکے سے چل رہا ہے، جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھا ہوا ہے، جو کہ اصل میں اندر سے اس کی شیطنیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک خیر برآمد کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس جو بحران ہے اس سے بھی نکالے. آمین یا رب.